اللہ کی کہی کو کرنا، منع کہی سے بچنا، اس سب کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان ہی ایک ایسی قوت ہے، دنیا کی کوئی طاقت جس لائن کی بھی ہو، دنیا کی کوئی طاقت انسان سے بھلا کام کروا سکتی ہے نہ گناہ سے روک سکتی ہے۔ ایک اکیلی طاقت ایمان کی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی ناراضگی کا خوف، اللہ کو راضی کرنے کا شوق، یہ ایک طاقت ہے جو انسان سے بھلے کام کرواتی ہے، حقوق ادا کرواتی ہے، فرائض ادا کرواتی ہے، اور وہی ایک طاقت ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ جب نبی جاتے، نبی والی محنت جاتی، امت میں بگاڑ آنا شروع ہوتا، سب سے پہلے عقیدے میں کمزوری اور خرابی، پھر اعمال میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاشرے میں، معاملات میں، یہاں تک کہ وہ بگاڑ بڑھتے 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 جب آخری حدوں کو پہنچ جاتا، پھر اللہ کو اپنی مخلوق پر ترس آتا، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں ذکر کیا ہے، کلما ہلک نبی خلفہ آخر، جب ایک نبی تشریف لے جاتے پھر حق تعالی شانہ دوسرے نبی کو بھیج، پھر وہ نبی نئے سے آ کر محنت کرتے تھے، پھر وہ بگاڑ سدھار سے بدلتا تھا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے عقیدے کے مطابق جب اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور روئے زمین پر کوئی نبی اور کوئی پیغمبر نہیں، اب انسانوں میں بگاڑ، عقیدے کا، اعمال کا، اخلاق کا، کہ وہ بگاڑ 600 سال تک تقریباً کوئی نبی نہیں، بگاڑ اپنی آخری حدوں کو پہنچ گیا۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے، الخلق عیال اللہ، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اسی لیے حق تعالی شانہ نے اپنی مخلوق پر ترس کھا کر سراپا نور، سراپا رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور جب آپ کو مبعوث فرمایا تو ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ دیا کہ اب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد ہم کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے۔ اور آپ کیسے نبی ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ خود اپنی زبان سے اعلان کر دیجئے کہ لوگو، اب قیامت تک جو بھی آنے والا انسان ہے، مجھے اللہ نے اس کے لیے بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سارے عالم کا نقشہ بدلا ہوا تھا، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، عرب، عجم، ہر ایک اپنے خالق و مالک کو بھولا ہوا تھا۔ اسی لیے تاریخ نے لکھا ہے اس پورے زمانے کا نام زمانے جاہلیت، کہ آدمی کی سب سے بڑی جہالت، آدمی کی سب سے بڑی جہالت اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پالنہار و پروردگار کو نہ جاننا، اور یہ بہت بڑی جہالت۔ اور اسی لیے امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم علی بینۃ من ربکم، انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، سکرت حب العیش
وسکرۃ الجہل، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ، فإذا ظہر فیکم حب الدنیا وسکرۃ الجہل لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر ولا تجاہدون فی سبیل اللہ، او کما قال علیہ السلام۔ انسان کی سب سے بڑی جہالت یہ لوہے کو جانتا ہے، لکڑی کو جانتا ہے، دھول کو جانتا ہے، پتھر کو جانتا ہے، راستے کے پڑے ہوئے چتھڑے لتھڑوں کو جانتا ہے، اگر یہ نہیں جانتا ہے اپنے خالق و مالک کو تو اس سے بڑا اس روئے زمین پر اور آسمان کی چھتری کے نیچے اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں۔ انسانی زندگی کا مقصد سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کو پہچاننا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور نہ جانے کتنوں کو کیا کچھ بنا رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پر چڑھ کر قبیلے وار مکے والوں کو بلایا، آل بنی فلان، آل بنی فلان، فلاں قبیلے والوں، فلاں قبیلے والوں، فلاں قبیلے والوں، سب کو بلایا۔ اب پہلے یہ پوچھا کہ پہلے بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں تم سے یوں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے اور صبح ہونے سے پہلے اگر تم یہاں سے حرکت نہیں کرتے ہو تو دشمن تم پر حملہ آور ہوگا، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، کیا میری اس بات کو بن دیکھے مانو گے؟ سب نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا وہم و گمان نہیں ہوا، اگر آپ فرماتے ہیں تو بن دیکھے ماننے کو تیار ہے۔ اگر اتنی بات ہے تو پھر میں تم سے کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اکیلے معبود برحق، ایک اللہ، وہی معبود، وہی مسجود، وہی مقصود، وہی مطلوب، اس کو کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے اس کلمے کو سنتے ہی ایسے بھاگے ہیں جیسے جنگلی بت کے ہوئے گدھے بھاگتے ہیں۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو اور دین کی محنت کو اور دعوت کو لے کر آئے تھے، آپ کو پورا انشراح تھا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ نہیں تو ان کی اولاد، اولاد نہیں تو اولاد کی اولاد آئیں گے اس پر۔ اور اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے بہت آسان اور سادہ مثال، انما مثلی، انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدى کمثل غیث الکثیر، کہ میری مثال اور میرے ساتھ جو ہدایت اور علم آیا ہے اس کی مثال